بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کچھ ایسی شخصیات جن کا تعلق خطہ کوثر مری سے ہے، جس میں میرے رائٹ سائڈ پہ اختر حسین بخاری صاحب ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہے. سیاست سے زیادہ سماجی شخصیت میں کہہ سکتا ہوں. میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر ہل نیوز اور ہل ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو ہیں جناب اے ڈی بائس صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیاسی و سماجی شخصیت ہیں عابد عباسی صاحب. انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا جو مری میں جو برف باری کا چھٹا سپیل تھا، جس میں کیجویلٹیز ہوئیں اور بڑی ایک سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے. اس میں نیگلیجنٹ قرار دیا جا رہا ہے حکومت کو، انتظامیہ کو. لیکن وہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی کہ سب سے زیادہ اعلان کوثر یعنی کہ اعلان مری کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. وہاں ایک چیز کو تو ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے، وہاں پہ جو ہوٹلز مالکان ہیں جن کے متعلق وہاں پہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو چکی ہے، اس کے متعلق اسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ایسا ہے، ہم بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر جو اعلان مری نے جو احسار کا مظاہرہ کیا، اس کے متعلق جو آنکھوں دیکھا حال بھی ہم بتائیں گے. اور چونکہ عابد بائس صاحب، اختر حسین صاحب، بائس صاحب، اے ڈی بائس صاحب چونکہ آئی وٹنس ہیں ان تمام واقعات کے، اور وہاں پر جو اعلان مری نے جو احسار کا مظاہرہ کیا اس پر انہی کی زبانی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں اے ڈی بھائی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا. بھائی صاحب، چونکہ ایک مس پرسیپشن کریٹ ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، دیکھیں بائیکاٹ مری. ٹھیک ہے، آپ مری کا بائیکاٹ کریں، لیکن جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اعلان مری کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ جہاں پر انتظامیہ فیل ہو چکی تھی، گورنمنٹ مشینری وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی تھی، وہاں پر جو مری کے لوگ تھے انہوں نے جا کر مختلف اوزار، کسی نے بیلچہ اٹھا لیا، کسی نے کسی طرح جس طرح بھی ممکن ہو سکا لوگوں کو ریسکیو کیا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے وہاں سے گھروں سے کھانے بنا کر لوگوں کو، ان پھنسے لوگوں کو وہاں پہ پہنچاتے رہے. اس کے علاوہ لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر وہاں اپنے گھروں میں جا کر وہاں پر انہیں پناہ دیتے رہے، بلکہ خود باہر اپنے بچوں سمیت سوتے رہے اور اپنے گھروں میں پناہ دیتے رہے. کیا یہ جو مس پرسیپشن ہے مری کے متعلق، یہ کیا زیادتی نہیں ہے اعلان کوثر کے لیے؟ بہت شکریہ جی انوار عباسی صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ جس پر جتنی زیادہ بات کی جائے اتنی کم ہے. کافی دنوں سے ظاہر ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سارے اس پر بات چیت بھی کر رہے ہیں. آپ نے بھی پروگرامز کیے، میں نے بھی پروگرامز کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی، جو ہمارے مقامی لوگ ہیں جو ان کے حوالے سے آج کل جو یہ بات چیت کی جا رہی ہے جی کہ انہوں نے کوئی زیادہ لوگوں کے کام نہیں آئے، ہوٹلز والوں نے ایسا کیا، مطلب بیشتر لوگوں کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈس انفارمیشن ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. آپ نے خود کہا کہ لوگوں نے بیلچے اٹھا کر، وہ صبح سویرے وہ لوگ آئے، پورا دن وہ لگے رہے. انتظامیہ کام کر رہی تھی، انتظامیہ کے لوگ کام کر رہے تھے. ہمارے جو مقامی لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر کام کر رہے تھے. اور جو آبادیاں ہیں، جو نزدیکی آبادیاں ہیں، جیسے مری سے لے کے جو ہمارے سندھیاں تک جو ایک علاقہ جاتا ہے، وہاں پہ جتنے بھی نیچے آبادیاں ہیں وہاں کے لوگ آئے ہیں. انہوں نے اپنے اپنے طور پر، اچھا ایسا بھی ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے جو رات کو گاڑیوں میں رہے اور صبح سویرے انہوں نے اٹھ کے، فجر کے ٹائم اٹھ کے انہوں نے کوشش کی کہ جا کے مختلف جو گاڑیوں کا انہوں نے جائزہ لیا کہ یار کوئی مسائل تو نہیں ہے. اور انہی لوگوں نے جا کے وہاں پہ وہ جو لوگ تھے، یعنی شاہد تھے، انہوں نے جا کے دیکھا کہ بہت ساری گاڑیوں میں لوگ جو ہیں ان جہاں بحق ہو چکے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ اگر ہمارے وہ لوگ صبح، وہ ان لوگوں نے ہمیں بھی اطلاع دی اور ہم نے اس خبر کو سب سے پہلے ہائی لائٹ بھی کیا، سارے معاملات ہیں. تو اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جی بالکل بھائی صاحب، چونکہ بڑا احسار کا مظاہرہ کیا گیا اعلان مری کی طرف سے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی. اختر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ. اختر صاحب، چونکہ عوام کی جانب سے تو بڑے احسار کا عوام میں مظاہرہ کیا گیا، قربانی دی گئی، اور اس مشکل ان حالات میں بھی عوام کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا، ان ٹورسٹ کو جو وہاں پہ برف میں پھنسے تھے. لیکن دوسری جانب چونکہ جو ہوٹلز مالکان ہیں ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ 40 سے 50 ہزار روپے پر ڈے کا وہ چارجز لیے جا رہے تھے. یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار بھائی صاحب بہت شکریہ. جہاں تک مری کی بات ہے، یہ معاملہ ہوا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے. اور جو جس ایڈیٹر نے بات کی ہے کہ جو الزام لگائے جاتے ہیں علاقے کے جو میزبانی کے فرائض ہیں، وہ تو مری کے اوپر اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو غلط لگا رہا ہے. ہماری یہ خاندانی روایات ہیں کہ ہم مہمان کی قدر کرتے ہیں، اور کبھی لوکل مری کے بندے سے شکایت بہت کم ہوگی. جہاں تک ہوٹل کا مسئلہ ہے، جو ہوٹل چھوٹے موٹے گاؤں کے لوگوں کے ہیں، کبھی ان کے کسی کی شکایت نہیں ہوگی. جو معاملات سٹی میں جو لوگ ہیں، آیا لوگ بعض آ کے الزام لگاتے ہیں، جو لوگ جا کے رہتے ہیں، اگر ان کی ہوٹل والے
میں ہوٹل والوں کی بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، ضرور لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جا کے وہاں ہوٹل کمرے پہ لیتے ہیں اگر ان کو چیک کیا جائے تو تب بھی وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے، اور وہ الزام تب بھی لگاتے ہیں، اگر انتظامیہ چیک کرے تب بھی الزام لگاتے ہیں، اگر جو ان کو کوئی لوٹتا ہے تو اس کا انتظامیہ کو آگاہ کرے۔ انتظامیہ مری کی سب سے زیادہ کمزوری مری کی انتظامیہ کی ہے۔ اچھا اختر حسین بخاری صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ اہلیان مری پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو زیادہ ٹریڈرز ہیں، جو ہوٹلز مالکان ہیں، اس میں 70% جو آؤٹ سائڈر ہیں جی، باہر کے لوگ ہیں، لوکل لوگ جو بھی ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اور آج تک کوئی شکایت میرا خیال ہے میڈیا کے ذریعے بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی کہ لوکل علاقے کے بندے کی زیادتی کی ہو۔ جو لوگ آؤٹ سائڈر ہیں، باہر آتے ہیں، وہ 2-4 مہینے سیزن لگانے کے لیے آتے ہیں، انہیں پیسہ کمانا ہوتا ہے، مطلب الزام اہلیان مری پر لگ گیا، الزام اہلیان مری پر ہوتا ہے۔ میں انوار بھائی میں ان کی ایک بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اصل میں ایسی بھی ایک وہاں پہ فیملی تھی کہ جس سے انہوں نے کسی ہوٹل والے نے 40,000 روپیہ مانگا۔ آپ یقین مانیں کہ اس ہوٹل والے نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کے جو زیور ہیں وہاں پہ رکھوائے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا کہ انہوں نے گروی وہ ٹورسٹ نے جی ٹورسٹ نے، یہ 100% یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو بیچ میں کئی ہوٹلز والے ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سارے ہی اچھے تھے، لیکن بیشتر جو ہوٹلز والے تھے انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازی کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، لیکن بے شمار ایسے بھی ہوٹلز والے ہیں جنہوں نے انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سلوک کیا ہے کہ جو آنے والے دور تک یاد رکھا ہے۔ بھائی صاحب، عابد بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسکیو عمل میں وہاں پہ پیش رہے۔ عابد بھائی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اہلیان مری پہ کہ وہاں پر جو ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے ان کی ہیلپ نہیں کی گئی، کیا آپ تو اس ریسکیو عمل کا حصہ تھے، آپ نے خود لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا، کیا واقعی عوام سارے تماشا دیکھتے رہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریسکیو کیا گیا ہے وہ سب سے پہلے اہلیان مری نے کیا ہے، وہاں کے بسنے والے مقامی لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ حالات اس طرح کے تھے کہ کوئی مشینری آگے جا نہیں سکی تھی، انتظامیہ نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی، یہ صرف مقامی لوگ جو تھے وہ کدالیں بیلچے لے کر آئے، انہوں نے گاڑیوں کے آگے سے برف ہٹائی، گاڑیوں کے اوپر سے برف ہٹائی اور لوگوں کو گاڑی سے نکال کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے گئی، جس کے اندر خطۂ کسار میں بسنے والے ہر شخص نے، اگر آپ مساجد میں چلے جائیں تو جو مساجد کے مدرسے کے بچے تھے یا علماء حضرات تھے، انہوں نے ساری مساجد کھول کر لوگوں کو مساجد میں وہ لے کے گئے، اور جس جگہ پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی وہاں کے جو بھی مقامی آبادی تھی، میں آپ کو یہ اگر بات بتاؤں، جو باڑیاں سے نیچے پلک کلساں کا علاقہ ہے وہاں سے بھی لوگ پہنچ آئے تھے اوپر، جنہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ آپ اگر ہماری طرف چلے جائیں پی سی کی طرف، اوسیا سے لے کے روات، کلڈنا اور یہ کنڈا، کشمیری بازار، یہاں کی جو بھی آبادی ہے وہ لوگ سب لوگوں کو گھر سے گاڑیوں سے نکال کر اپنے گھر لے گئے۔ اسی طرح آپ اگر لوئر بیلٹ میں چلے جائیں، ٹوپا، پتریٹا، پوٹھا، سر بگلا تک گاؤں کے لوگوں نے سب لوگوں کو نکالا ہے۔ یہ بھائی صاحب جو میری کو جو بدنام کیا جا رہا ہے وہ صرف چند لوگوں کی وجہ سے، فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری کے مقامی لوگوں کو جو ہے جو زمینی حقائق سے واقف نہیں ہوتے، وہاں پہ سنی سنائی باتوں پہ وہ کر کے پھر سوشل میڈیا پہ بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے میری کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک روایات ہیں، اگر کسی نے میری کا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو وہ کسی گاؤں میں چلا جائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے مہمان نواز ہیں، اور جو لوگ سیاہ پھنسے ہوئے ہیں وہ خود لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مقامی لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی آج زندہ نہ ہوتے۔ جس طرح آپ نے بہت سے لوگوں کو میڈیا کے اوپر بھی ان کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی۔ ہاں جی بالکل بھائی صاحب، چونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہاں کا مری کے سراؤنڈنگ ایریا کا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں پہ ٹورسٹ جو جاتے ہیں چونکہ ڈیفرنٹ مائنڈ کے ہوتے ہیں، ایک تو وہاں پہ جو کلیشز ہوتی ہیں، ایک تو وجہ یہ کلچر کا وہ متصادم کلچر بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح ہوٹلز مالکان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی جو موسٹلی جو ہوٹلز مالکان ہیں ان کا تعلق یا تو پنجاب سے ہے یا کسی دیگر علاقوں سے ہے، مری کے مقامی کم ہی ہیں، تقریباً 30% ہوں گے وہاں پہ جو مقامی ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی ہے چاہے مقامی ہے غیر مقامی ہے، یہ اس طرح کی زیادتی جو ہوئی ہے اس کو کبھی ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اور یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ اسے چیک کرے، وہاں پہ اے سی صاحبان ہیں، ڈی سی صاحبانز ہیں، جا کے چیک کریں، اگر شکایات اس طرح کی آ رہی ہیں ٹورسٹ کی جانب سے تو جا کے چیک کیا جائے، ان پہ
پہ وہ چیک بھی لگایا جائے. دوسری چیز ایک اور چیز ہے بھائی صاحب, چونکہ یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہم نے دیکھا کہ مطلب سرکاری ذرائع جو اعداد و شمار اس مطابق 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں اس سے بھی زائد ہیں, لیکن سرکاری طور پر 23 بتائی جا رہی ہیں. ایک چونکہ وہاں پہ مری میں کیپیسٹی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 2,500 گاڑیوں کی جو انٹرا سٹی جو مطلب جو وہاں بھی پارکنگ ہے, انٹر سٹی آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ اس سے زیادہ نہیں ہے. پوری مری کے اگر سراؤنڈنگ ایریا کی بات کر سکیں تو 10,000 گاڑیوں کی وہاں پہ پارکنگ ہے. جب 45,000 گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی تھی, ٹورسٹ اتنی بڑی تعداد میں داخل ہو چکے تھے, تو پھر انتظامی طور پر دوبارہ جو باقی سیاح آ رہے تھے انہیں روکا کیوں نہیں گیا؟ اس میں نیگلیجنٹ کون ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ پنجاب حکومت ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے یا پھر وہ ٹورسٹ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہاں پر 45,000 ٹورسٹ پہنچ چکے اور اس کے باوجود وہاں پہ گئے, وہاں پہ نہ ان کا رہائش کا بندوبست تھا, نہ کھانے پینے کا, اور یہ المیہ ہوا. اچھا انوار عباسی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ابھی تک ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہم جدید دور میں داخل نہیں ہو سکے, ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہم دیکھیں نا, اگر ارلی وارننگ سسٹم یہاں پہ ہوتا, ٹھیک ہے وہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ کے محکمہ موسمیات نے بتایا, لیکن اگر اس طرح کے کوئی سسٹم ہوتا, جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جاتا, تو شاید ہم ان حادثات سے بچ سکتے تھے. پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آنے والے وقت میں ہم نے کیا سبق لینا ہے. آج تک تو ہم نے کسی چیز واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا, لیکن جو آنے والا جو ٹائم ہے اس میں ہم کیا کریں گے. خالی مری کے لیے نہیں, ہمارے بہت سارے سیاحتی علاقے ہیں, کاغان ہے, سوات ہے, اس کے علاوہ آپ کے بے شمار پاکستان میں علاقے ہیں, سیاحتی مقامات ہیں. ہم سیاحت کا نام تو لیتے ہیں, لیکن ہم اس کے حوالے سے یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب وہاں پہ جدید سہولتیں کیا دینی چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک ٹیکنالوجی سے, جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہوگا. دیکھیں اگر جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, میں پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں, اسکینرز لگائے جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ یہ گاڑیاں جاتی ہیں, اور وہاں پہ جب وہ گاڑیوں کی تعداد, مطلوبہ تعداد پوری ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ پھر وہ اس کے بعد کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. وہ اسکینر میں باقاعدہ اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی سسٹم ہمارے یہاں ہوگا تو پھر تو چلے گا یہ نظام, ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں غلطی کس کی ہے یا کیا حساب ہے, تو غلطی دیکھیں یہ تو سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ کی سب سے بڑی غلطی ہے. دیکھیں انتظامیہ کو جب 5 دن پہلے جب یہ کہا گیا تھا کہ جو آپ کا اس نے محکمہ موسمیات نے کہہ دیا تھا, الرٹ جاری کر دیا تھا کہ آنے والے 5-6 دن ہیں اس میں طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں, طوفانی برفباری ہو سکتی ہے. تو پھر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے یہاں سے ٹول پلازے والے جو آپ کے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں جی ٹی روڈ پہ جو آپ کا ایکسپریس وے پہ ہے, وہاں پہ تو انہوں نے تو پیسے لینے ہی لے گئے تھے, وہ ٹھیکہ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے تو گاڑیاں جا رہی تھیں. لیکن ہماری اسلام آباد کی انتظامیہ یہاں پہ جو موجود تھی, پنڈی کی انتظامیہ کو آنا چاہیے تھا کہ وہاں سے وہ گاڑیوں کو ایک مطلوبہ تعداد میں جو گاڑیاں ٹھیک ہے ان کو جانے دیتے, لیکن زیادہ گاڑیوں کو وہاں پہ نہ جانے دیا جاتا. اچھا یہ بات بھی بڑی غلط ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا, بہتر جانتے ہیں کہ 5-6 ہزار سے 10,000 گاڑیاں ہوں گی, جیسے آپ نے کہا 15 ہو جائیں گی, اس سے زیادہ گاڑیاں وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتی. 1 لاکھ گاڑی کا کہا گیا کہ 1 لاکھ گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ گئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں کہ مری سے لے کے چلیں آپ ایوبیہ تک چلے جائیں, نتھیا گلی تک چلے جائیں, کتنی گاڑیاں ہو سکتی ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کو ویسے وہ کیا جا رہا ہے کہ جی اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں چلی گئیں, یہ مفروضے ہیں. ہاں مفروضے ہیں جی, ٹھیک ہے, کوئی اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں نہیں گی. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ 50 گاڑی ہوگی یا 100 گاڑی لگا لیں, کیا ان گاڑیوں کو چیک نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا ان لوگوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی تھی؟ انتظامیہ کو سارا کچھ پتا تھا, لیکن وہ رات کو جس طرح اب چیک کیا جا رہا ہے, اب چیک کیا جا رہا ہے. حالانکہ ڈپٹی کمشنر صاحب رات کو وہاں موجود تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ. اچھا اس کے بعد جو آپ کے جو ہیں سی پی او صاحب ساجد کیانی صاحب, وہ وہاں پہ اپنے موجود تھے, وہاں پہ CTO کا کام تھا یہ ساری چیزیں. یہ ساری اب مسئلہ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں. رات کو لوگ جو تھے وہ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, سچی جو بات ہے. انتظامیہ کے جو لوگ ہیں اس شدید برفباری میں نکلنا نہیں چاہ رہے تھے, اور دوسرا ان کے پاس ایسے وسائل بھی نہیں تھے, سچی بات ہے. ہاں وسائل نہیں تھے. مجھے بتائیں کہ وہ عابد صاحب سے ہم بات کرتے ہیں, ان کے پاس تو وہ سر پہ وہ ٹوپی بھی ایک ایسی انہوں نے پہنی ہوئی تھی جس بیچارے کبھی ادھر لڑکھا رہے تھے, کبھی اس سائڈ پہ. تو اس طرح کے مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس لوگ ہوں گے تو وہ کیا کام کریں گے. تو اس میں انتظامیہ کی بہت بڑی غلطی ہے. جو ہمارے منتخب سیاسی نمائندے ہیں ان کی انتہائی غلطی ہے, انہوں نے اس چیز پہ فوکس نہیں رکھا, ٹھیک ہے. آج شاید خاقان عباسی صاحب سے کل کسی نے پوچھا, بالکل وہ اگر اپوزیشن میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سب کے علاقے ہیں, سب کو اپنا وہ کام کرنے چاہیے. تو انہوں نے کہا جی میں مری جا کے کیا کرتا, اس طرح سے کام نہیں چلیں گے. جی بالکل. اختر بخاری صاحب, چونکہ ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھی, جس وقت یہ ہلاکتیں ہو چکی تھی, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی تھیں کہ 23 ہلاکتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں, سیل کر دیا گیا تھا راستہ, تمام بند کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ٹورسٹ پھر گئے. آپ ایکسپریس وے دیکھ لیں, وہاں پر بڑی تعداد میں ایریل ویو دیکھا آپ نے رات کو, تو بڑی تعداد میں گاڑیاں پھر بھی جا رہی تھی, خود کو لوکل ظاہر کر کے یا کسی لوکل کا سہارا لے کے لوگ آگے پھر بھی گئے. اس کے باوجود کہ وہاں پہ لوگ پھنسے ہیں, انہیں ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے, وہاں پہ مزید کیپیسٹی نہیں ہے, لوگ پھر بھی مری کا رخ کر رہے تھے. تو اس میں کیا حکومت سے زیادہ, انتظامیہ سے زیادہ وہ لوگ قصوروار نہیں ہیں کہ اس کے جاننے کے باوجود کہ وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہاں جا کر ہم پھنس سکتے ہیں, تو پھر بھی مری کا رخ کیا؟
نواز صاحب بات یہ ہے کہ ایک دن کسی بندے کی بات سنائی عمران خان صاحب کے والے سے کہ خان صاحب نے کہا کہ سارے قانون بنا لو نا، جب تک ذہنی طور پہ لوگ خود نہیں صحیح ہوں گے نا اس وقت تک ہمیں ترقی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ صرف سیاستدانوں کے جرم ہی نہیں ہے، جو لوگ جا رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کیوں گئے؟ سارے لوگ باشعور ہیں، ہر آدمی کے پاس موبائل پاس ہے، میڈیا کا سہولت موجود ہے، ایک لوگوں کو پتہ ہے کہ جگہ نہیں ہے، مری کی جگہ بہت تنگ جگہ ہے، شہر چھوٹی جگہ پہ آباد ہے، تو اس میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس میں بالکل لوگوں کا بھی جو کھپ ڈالتے ہیں اس میں 70% لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان طبقہ ہے جو گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور رات کو بھی ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ جی ریجرز کو کیوں طلب کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ گریبان پکڑ لیتے ہیں وہاں پہ۔ ہاں تو ریجرز لڑکی انٹرویو لے رہے تھے کل کار والے کہ آپ کیوں آئی ہیں، انہوں نے کہا موٹر سائیکل پہ نہیں آئی، اب 4 لڑکیاں اکٹھی دوست آئی ہیں، ہوٹل میں گئی، انہوں نے کرایہ زیادہ منگا، ہم نے کہا گاڑی میں آرام کر لیتی ہیں۔ اب وہ گاڑی میں آرام کر گیا، ہم بیہوش ہونے شروع ہو گئی۔ اس میں نہ سیاسی آدمی کا، نہ وزیر اعلیٰ کا، نہ وزیر اعظم کا، نہ کسی آدمی کو قصور، اس ذاتی وہ پڑھی لکھی لڑکیاں ان کا قصور ہے کہ نوجوان لڑکیاں رات کو گاڑی میں کیوں سوئی ہیں۔ غلطی عوام کی بھی ہے، انتظامیہ کی۔ دوسری ایک میں چھوٹی بات کر رہا تھا کہ مری میں انتظامیہ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل ڈلنے سے جو روڈ اوپر جاتی ہے مارو کی طرف، وہاں گرمیوں میں بھی یہ 2 گاڑیاں چلی ہیں پھنس جاتی ہیں۔ انتظامیہ کو جگہ بند کرنی چاہیے تھی جب جس اموات ہوئی ہیں، تاکہ انتظامیہ کا جانے کا راستہ ہو۔ اب مری روڈ ہی بلاک ہو گئی ہے، جس طرح دائیں بائیں طرف گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب اگر کوئی صاف کرنا بھی چاہے تو وہ گاڑیاں کدھر چھوڑے گا؟ برف اٹھانا مشکل۔ ابھی 1 ہفتہ 10 دن اور بھی کھلیں گے، اس کی وجہ کہ لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ 8-10 دن، دیکھو 1 سال کے وہ پیسے لیتے ہیں انتظامیہ والے، اور 1 مہینہ کام کرنا پڑتا ہے 14 اگست کو، اور یہ جو ہمارا 27-28 دن ہی ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دیتے۔ وہ مطلب ہے آرام طلبی، اور جنگ آزادی کے زوال کے اسباب ایک بیان کر رہے تھے نا، اس میں فوج کی آرام طلبی، ہماری انتظامیہ کی آرام طلبی اس میں شامل ہے کہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کل ڈلنے سے اوپر روڈ چھوٹی موٹی روڈیں ہیں یہ روک دی جاتی، تاکہ اگر یہ ایسا حادثہ ہوا تھا تو انتظامیہ پیدل اسپیشل گاڑیوں کے ذریعے جا کے ان لوگوں کو اٹھا سکتے تھے۔ یہ مجبوری ہوئی ہے۔ حالانکہ ٹوٹل 4-5 کلومیٹر کا راستہ ہے، آپ دیکھیں موٹر وے سے جگیلی تک، کل ڈلنا باڑیاں کی روڈ اور چڑا موڑ تک، اور سنی بینک سے اوپر بازار تک، ایجنسی تک، یہ ٹوٹل 10-12 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے۔ اگر اس میں 150 بندہ بھی اگر انتظامیہ کا ہونا یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ اس میں عوام کی بھی مسٹیک ضرور ہے۔ سیاسی لوگوں کی یہ ہے کہ افسوس ہی ہوتا ہے تمام سیاستدانوں کے کہ یہ موقع تلاش کرتے ہیں، چاہے کسی کا جنازہ ہو یا جس کی خوشی ہو، اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ اس وقت کتنے لوگوں نے غم مانا ہے۔ عوام کو یہاں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہمارا مخالف ہے۔ یہ نہ حکومت نہ عوام، سب کو چاہیے اس موقع پہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ جو جانے لوگ باشعور لوگ ہیں، 80% لوگ ہوتے ہیں، 70% لوگ ہوتے ہیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے، وہ سرمایہ دار ہیں، پیسے ہیں ان کے پاس خرچ کرنے، اور خراب مقامی لوگ ذلیل ہوتے ہیں کہ جو مجبوری کے باعث جا رہے ہوتے ہیں، کی ضرورت کے مطابق جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، حکومت کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے، انتظامیہ کو، کہ جو لوگ روڈ بلاک کر کے سڑکیں بناتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، ان کی وجہ سے روڈ بلاک ہوتی ہے، ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ بات پھر آتی ہے انتظامیہ کے اوپر، یہ سب کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ مری کی انتظامیہ نے، اور چاہے پولیس ہو، ASP ہے، جو بھی ہے، مقامی ادارے ہیں، ان کو یہ سارا کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہوٹل لوٹ مار کرتے ہیں تو ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، انتظامیہ کا ہی کام ہے۔ وہ آگے کمروں میں روم میں پوچھیں کہ کتنے پیسے دیے۔ انکوائری ابتدائی رپورٹ بھی آ چکی ہے، آپ پتہ نہیں جو 20,000 روپے دیا ہے تو انتظامیہ کو پوچھیں، ہوٹل کو 20,000 کس چیز کا لے رہے ہیں، مطلب یہ چیزیں تو ہیں نا۔ اب اب تو وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ٹورسٹ پوائنٹ اور بنا رہے ہیں سراؤنڈنگ، جس طرح انگوری ہو گیا، نیو مری ہو گیا، اس طرح کا 2-3 ٹورسٹ پوائنٹ اور بنائیں گے تاکہ وہ موقع پر پارکنگ کو جگہ ہونی چاہیے، ٹورسٹ پوائنٹ جتنے مرضی بنائیں، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو بھی ٹورسٹ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم 2 پارکنگ پلازے بھی بنائیں گے، اور دیکھیں ابھی وہ کیا کرتے ہیں۔ سر وہ بات کی ہے تو وہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ مری کے اندر جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ادارے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے روڈوں کو کلیئر کرنا، آپ موقع پہ جائیں، ٹریفک ساری بلاک ہے۔ اچھا 9 مہینے وہ آرام کرتے ہیں، 3 مہینے ان کے لیے تنخواہ پورے سال کی لیتے میں ہیں۔ آپ کو بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں، جی اب وہ جب آ رہے ہیں روڈ کو کلیئر کرانے، تو انہوں نے عام سے ہماری طرح شوز پہنے ہوئے جیسے وہ کسی شادی پہ جا رہے ہیں، برف ہوا 3 دن 4-4 فٹ، جی جی ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھل پا رہے، ان کے ہاتھوں میں گلوز نہیں ہیں، ہلکی سی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے یہاں تک، برف اتنی تیز شدید ہے کہ وہ جو ہے نا باہر نکلنے کی ہوا کے ساتھ موقع نہیں دے رہی۔ سب سے پہلے اداروں کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ جو ادارے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے
ان کو کروڑوں روپے کا فنڈ آتا ہے, وہ تنخواہ لے رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان ان کو تنخواہ دے رہی ہے جو ہمارے ٹیکس سے پیڈ ہو رہی ہے. سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ اگر جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے ہیلمٹ دیے جائیں, ہنگامی ہیلمٹ دیے جائیں, تاکہ وہ برف کے اندر پہلے اپنے آپ کو تو اسکور کریں. اچھا, مشینیں جو ہے برف ہٹانے کی 44 مشینیں ہیں, اس میں سے یہ سنا ہے کہ 21 ناکارہ ہو چکی ہیں, باقی 19 مشینیں وہ بھی یوٹیلائز نہیں کی گئی, اسی طرح پڑی ہیں مینٹیننس. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آپریٹرز نہیں ہیں. اب بھائی صاحب بات یہ ہے کہ مشینری میری میں الحمدللہ موجود ہے. یہ انتظامیہ کی نااہلی یہ ہے کہ یہ گھر سے اٹھے ہی نہیں ہے. آپریٹر اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, انتظامیہ اپنے گھر میں سوئے ہوئی تھی, انہوں نے اس کو فری لیا. ہم پچھلا جو دور حکومت تھا سیاسی طور پہ ہم واحد طور پہ ان کے خلاف ہیں, لیکن آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے. آپ پہلے جو ہی برف ہوتی تھی تو آپ کو چٹا موڑ پہ ایک پہلی مشین نظر آتی تھی, دوسری کلڈانا کے مقام پہ نظر آتی تھی, تیسری سنی بیگ پہ نظر آتی تھی. آپ کو جگالی سے پہلے 4 مشینیں نظر آتی تھی. ٹوپا میں الگ مشین ہوتی ہے, ہمارے پی سی روڈ پہ ایک الگ مشین ہوتی تھی, انہوں نے انتظام کیے ہوتے تھے. اب بھی جدید مشینری ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے نمک ہے, جو روڈوں کے اوپر نمک ڈالا جاتا تھا جس سے جو ہے نا گاڑیاں سلپ نہیں ہوتی تھی, برف وغیرہ. سنا انسانی کے پاس نمک ہی نہیں تھا. سنیں نمک پر نمک کے پیسے کہاں گے, چیک کریں ذرا آپ رپورٹ لیں. جو نمک ڈالنے والے تھے انہیں کی تو میں بات کر رہا ہوں, ان کے پاس شوز بھی نہیں تھے کہ وہ بیچارے جا کے نا روڈ پہ جو نمک پھینٹیں. یہ سب اداروں کو جو ویسے عابد صاحب یہ نمک تو پہلے ڈالنا چاہیے تھا نا. جی جی, اگر پہلے ہی ڈالتے تو شاید اس طرح. آپ کو آج سے 6-7 سال پہلے کی بات کرتا ہوں, ہم چٹا موڑ سے اوپر جا رہے تھے, ہماری گاڑی پھنس گئی ہے. بہت رش تھی, برف تھی. ایک جیپ پہ جو ہے نا وہ انتظامیہ چڑھی ہوئی تھی اور وہ نمک پھینک رہے تھے. کیا پھینک رہے تھے؟ نمک پھینک رہے تھے. تو روڈ کلیئر ہوتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ. اور دوسری بات جو مین جو چیز ہے عباس صاحب, آج بھی جو مری کے لوکل روٹس ہیں وہ آج بھی بند ہیں. آپ کشمیر پوائنٹ کا چیک کر لیں, آپ نیچے جو کشمیری محلہ کو چیک کر رہے ہیں, یہ سارے راستے آج بھی بند ہیں. مقامی لوگوں کے جو راستے ہیں وہ سارے بند ہیں آج بھی. میں پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ نیو مری کے جو علاقے ہیں ہمارا بھائی صاحب, نیو مری سے جو ملکہ علاقے ہیں وہ سارے پتراٹا وغیرہ جو آگے جا رہے ہیں وہ علاقے سارے جتنے بھی ہیں ان کی جو لنک روڈز ہیں وہ بند ہیں. اچھا, گلیات میں ہم زیادہ تر ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں مری کو بھی, لیکن گلیات کی آپ کو تو پتہ ہوگا کہ گلیات کی رابطہ سڑکیں بند ہیں, بہت سارے معاملات اس ٹائم وہاں پہ لوگوں کو درپیش ہیں. اچھا, چونکہ گلیات کے متعلق بھی گلیات ڈپارٹمنٹ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے تو اپنے وہاں پہ جتنے بھی ہوٹلز مالکان تھے انہیں پابند کیا تھا کہ جو ٹورسٹ پھنسے ہیں انہیں فری رہائش دی جائے, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں بھی وہاں پہ بھی زیادہ لیے جاتے رہے, چارجز لیے جاتے رہے, لیکن گلیات زیادہ وہاں پہ بدنام نہیں ہوا. اس کے علاوہ ایس ڈی ہائی وے راولپنڈی جو عورت ہے وہ صرف بند کمرے میں ہیٹر پر بیٹھ کر احکامات دیتی ہے. نمک کے لیے 400 بندے ہائر کیے گئے. اچھا, یہ بھی الزامات ہیں جو وہاں پہ جو برفباری کے دوران جو ایس ٹی ہائی وے جو ہوتے ہیں, ایس ٹی او جو لیڈی کوئی خاتون آفیسر ہے, تو وہ چونکہ سردی میں باہر نہیں نکلی اور وہیں پہ بیٹھ کے اس نے آرڈرز کیے, اور اس کے علاوہ پھر نمک کے لیے 400 بندے ہائر کیے گئے تھے, لیکن وہ تھے نہیں, نہ نمک تھا اور نہ وہ 400 بندے تھے, جس کی وجہ سے ظاہر ڈیفینیٹلی وہ یہ المیہ تو ہونا ہی تھا, سڑکیں ساری بند ہونی تھی. تو بھائی صاحب, چونکہ ایک میرا آخری سوال آپ سے ہے, چونکہ اب یہ واقعہ ہو چکا ہے, اس کی ابتدائی انکوائری رپورٹ بھی آ چکی ہے, اب چونکہ مری بار بار بائیکاٹ مری کا چونکہ ہیش ٹیگ بھی چلتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ مری کا رخ کرتے ہیں, اور آج بھی میں دیکھا لوگ بڑی تعداد میں اس کے باوجود کہ پابندی ہے لوگ جا رہے ہیں. تو مستقبل میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے انتظامیہ کا, اس طرح کے ثانیات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انوار بھائی صاحب, سب سے پہلے تو میں نے آپ سے جیسے پہلے ایک بات کی تھی کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جتنی گاڑیوں کی وہاں پہ گنجائش ہے اس سے زیادہ نہیں جانی چاہیے. یہ ٹول پلازوں پر پہلے یہاں پہ جا کے, جیسے میں نے اسکینر کا آپ کو کہا کہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ حاصل کر کے اس طرح کے اسکینر وہاں پہ لگائے جانے چاہیے. اس کے ایسا ہوگا نہیں, ایسا ہوگا چونکہ انتظامیہ تو خیر وہ ہوگا نہیں. ہم کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے اس کے بعد اقدامات ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, دھول بیٹھتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایک جو سب سے بڑا الزام ہے ہوٹلز مالکان پر, جو بہت زیادہ وہاں پہ رینٹس لیے, اب 40,000 یا 50,000 روپے. ایک لڑکا بتا رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ہم سے 2 روم لیے 80,000 روپے کے 2 روم لیے. اب اتنی زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے نا. یہ پھر کیا ٹورسٹ جو ایک دفعہ وہاں پہ ڈسا ہوگا وہ دوبارہ کبھی نہیں جائے گا. تو یہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے کہ کیا چیک رکھے کہ جی یہ لوگ اتنے زیادہ کوئی بھی, میں اگر آپ کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے آپ نے 40,000 روپیہ لینا ہے تو مجھے بل دیں آپ,
وہ بل میں جا کے کلیم کر سکتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک نائٹ کا 40,000 روپیہ دیا. تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف کیا اقدام کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں انوار عباسی صاحب، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہوٹلز کے حوالے سے پہلے بھی ہم بڑے بدنام ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہوٹل والے ایسا نہیں کرتے. دیکھیں میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے بات کی کہ بہت سارے ایسے ہوٹل والے تھے جنہوں نے واقعی انہوں نے جا کے کمرے دیے، فری میں کمرے دیے، فری میں ان کو راشن دیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے واقعی جا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مواقع جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں اپنی گاڑیوں میں جا کے سوئے ہیں. صحیح جو بات ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں تک گئے ہیں، اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ کرائے بہت زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کسی کے بعد جو اپنے حساب سے وہ پیسے لے کر گیا ہوگا، سارے معاملات ہوں گے، تو پھر انہوں نے مجبوراً جا کے لوگوں نے اپنے گاڑیوں میں جا کے وہ سوئے. اور اچھا ایک چیز، ہوٹلز مالکان بھی ہیں لیکن جو ہوٹل ایجنٹس ہوتے ہیں نا، سنا ہے کہ ان کا 25% کمیشن ہوتا ہے. اگر ایک روم اگر 10,000 روپے کا دے رہے ہیں تو 2,500 روپیہ اس ایجنٹ کا ہوتا ہے. اب جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ دو جگہوں پہ ڈسا جاتا ہے، ایک تو ایجنٹ 2,500 روپیہ اس کے چارجز ہوں گے، پتہ نہیں کس کی چارجز ہوتے ہیں. ہوٹل مالکان کو شاید 5,000 ہی مل رہا ہو اور 5,000 روپیہ اس کے ایجنٹس یا ان لوگوں کی نظر ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے عابد عباسی صاحب کیونکہ ہوٹل والوں کے ساتھ بڑی ان کی. اچھا میں نے عمران ریاض چونکہ بڑے معروف اینکرز ہیں، ان کا میں نے ایک ولاگ دیکھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب جا کے گاڑی پارک کریں گے تو ایک بچہ آتا ہے، کہتا ہے انکل آپ کی گاڑی کو میں دیکھوں. اس نے کہا نہیں بیٹا میں نے ساتھ ہی کھانے جانا ہے، میں نے تو میں واپس آ جانا ہے. اچھا کسی نے سکریچ لگا دیے تو پھر مجھے نہ کہیے گا. مینس کہ وہ بچہ اس کو پہلے یہ تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ چلے جائیں گے میں ہی سکریچ لگا دوں گا آپ کی گاڑی پہ، ڈیفینیٹلی 100 روپیہ دے دے گا بیٹا یہاں پہ کھڑے رہو مجھے 100 روپیہ لے لو. پھر دھکا مار ایک پارٹی ہے وہاں پر جو جس کی گاڑی وہاں پہ پھنس جاتی ہے، اسے دھکا مارنے کے 2,000 سے 3,000 روپے لیے جا رہے ہیں. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. جو چین مافیا ہے یہ ساری چیزیں چین مافیا تو یہاں 12 کا سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. 12 کو آپ جائیں نا تو ٹائر رکھے ہوتے ہیں چین وہ چڑھا کے 3,000-4,000 روپے کا. اور دوسرا جو ہماری پارکنگ کے. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھی کہ وہاں پہ جو چین مافیا ہے نا، اگر کسی گاڑی پھنس جاتی ہے تو وہ فوری وہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جیپ مافیا ہے، چین مافیا ہے، سارے وہ آ جاتے ہیں جلدی سے، جی یہ چین ہے جی 3,000 روپیہ دیں اور یہ ٹائر پہ چڑھا کے. اگر وہ نہیں دے گا تو پھر زور زور سے گاڑی پہ ہاتھ مارنا شروع، بھائی نکالیں. بھائی آلریڈی وہ پھنسا ہے، ایک انٹرینڈ بندہ ہے وہاں پہ، سنو فالنگ کے دوران اس نے کبھی ڈرائیو نہیں کی، تو اب وہ کیسے نکالے؟ پھر وہ ضد سے نہ آ کے پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو جیپ مافیا ہے جو وہاں سے نکالنے کے لیے گاڑیوں کے لیے ان کے بھی اپنے ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی نکالیں گے 5,000 لیں گے، 6,000 روپے لیں گے. تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں، یہ فیکٹرز ہیں کہ جسے ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. اور یہ جی بالکل، تو ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. چاہے ٹورسٹ پوائنٹ ہے ہماری، اور اگر انتظامیہ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر یقیناً بدنامی تو ہوگی. بین الاقوامی سطح پر ہم بدنام ہو چکے ہیں، کافی حد تک بدنام ہو چکے ہیں. تو اس بات پہ ایک انتظامیہ، یہ ساری اگر انتظامیہ چیک کرے، مری میں ہوٹل میں جگہ نہیں رہی، گاڑی ایک بندہ کھڑی کر رہا ہے غلط، تو انتظامیہ اس کو چیک کرے بھائی ہوٹل نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، مری سے نکل باہر گلیات ہے یا واپس اسلام آباد آ جائیں. اختر بخاری صاحب، ایڈی بھائی صاحب اور عابد بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے ساتھ سے ایک بات اور کرنے جا رہے ہیں جی کہ جو واپٹا والے ہیں ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو ہمارا علاقہ گلیات اور جو مری کا ہے، وہاں بہت سے لوگوں کے گھر کے اوپر تاریں جو ہے نا گر کے ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں. یہ بڑا ان تاروں کو کلیئر کر کے تاکہ لوگ کسی کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو. جی یہ بڑا ضروری ہے، اور وہاں سے لائن لاسز بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آپ تمام مہمانوں کا، عابد بھائی صاحب، ایڈی بھائی صاحب اور بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. چونکہ آئندہ ایک اور سیشن رکھیں گے، اس میں مزید بات ہوگی، لیکن اب وقت کا گیا ہے چونکہ پروگرام کا، تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے